متحد پالیسی اختیار کرنی چاہیے. بیانیہ بھی ایک ہونا چاہیے ملک کا اور ہر صوبے کا. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب نے دیکھا کہ صوبہ سندھ جہاں ہم ہیں اس وقت، سی ایم مراد علی شاہ نے بڑی ایک پہل کی. جیسے یہ وبا پھیلی یہاں پاکستان میں 26 فروری کے دن سے وہ شروعات کی، تدابیر شروع کی، پریپریشنز شروع کی. میں نہیں دہراؤں گی تفتان کے بعد کیا ہوا یا اجتماع میں کیا ہوا، رائے بینٹ کے بعد کس طرح وہ پھیلاؤ ہوا، ٹرانسمیشن کیسے ہوا. یہ ساری باتیں روز ہوتی ہیں اور آپ کو سندھ حکومت اس کی بریفنگ بھی دیتی ہے اور مؤثر بریفنگ دیتی ہے. یہاں کوئی ڈیٹا کا بھی فقدان نہیں ہوتا، نہ کوئی شفافیت کا فقدان ہے. لوگوں کو حوصلہ بھی دینا ہے، لیکن سب کو اعتماد میں لے کے یہاں آگے چلا جا رہا ہے، چاہے وہ نجی شعبے ہوں، چاہے وہ فلاحی تنظیم ہو، چاہے میڈیا ہو. ظاہر ہے عوام پہلے ہے. تو میں سب سے پہلے تو سی ایم سندھ کو مبارکباد دوں گی کہ انہوں نے اتنی پہل کی. یہ پریس کانفرنس ہماری طرف سے سینٹرل پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے. ہم ہر صوبے میں اپنا ایک بالکل یونیفائڈ بیانیہ رکھ رہے ہیں، متحد بات کر رہے ہیں اور قومی وحدت کا بار بار مطالبہ کر رہے ہیں. وہ مطالبے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ دوستوں، جیسے سی ایم سندھ نے کہا ہمیں کس چیز سے لڑنا ہے. جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پہلے دن کہا اور 3 پریس کانفرنسز میں کہا، ہمیں لڑنا کرونا سے ہے، ایک دوسرے سے نہیں. تو یہ بات آپ کے توسط سے ایک دوسرے سے نہیں لڑنا ہے. یہ جنگ طویل جنگ ہے. ہم متحد ہو کے لڑیں گے تو اس کے بہتر نتائج نکلیں گے. ابھی بھی یہ بڑی ایسی وبا ہے جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تدابیر بھی آپ کے سامنے روز آتی ہیں. اس کی کوئی ویکسین ابھی تیار نہیں ہوئی ہے. جب تک یہ ویکسین تیار نہیں ہوتی اور ہمیں یہاں ملتی نہیں ہے اور مؤثر نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سماجی دوری ہی پہلا اس کی فرنٹ لائن ہے اور اس فرنٹ لائن میں ہم سب ایک ساتھ ہیں. لیکن حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ بھی باہر ہیں، ہم بھی باہر ہیں، مشکل حالات میں یہ کرنا ہوتا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پہلے دن کہا، پریس کانفرنس کی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو پرائم منسٹر کا کوئی اس وقت کردار کیا نظر آ رہا ہے، کنفیوزڈ ہیں، ان کی پالیسی میں ابہام ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں قطعاً تنقید کا نشانہ اس وقت کسی بھی سیاسی لیڈر کو نہیں بنانا چاہتا، خاص طور سے پرائم منسٹر پاکستان. وہ اس ملک کا اس وقت پرائم منسٹر ہے، جیسے بھی ہے، لیکن اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے. ساری دنیا بھی یہی کر رہی ہے، تو ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. ہم اس لیے کوشش کریں گے کہ جہاں بھی ہم کوآپریٹ کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی معاونت کر سکتے ہیں، ہم کریں گے. اس کے بعد آپ نے سندھ سے جو رد عمل ہے، اس کانسٹنٹ ڈیلی جو چل رہا ہے، کبھی فیلڈ ہاسپٹلز لگ رہے ہیں، کبھی اور احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، وہ سب روز ایکسپلین کی جاتی ہیں. مجھے بتائیے کہ، اور بہت دوستوں نے پوچھا بھی، مجھے بتائیے کہ یہ جو وزراء اترے ہوئے ہیں زمین پہ، وفاقی وزراء کچھ اور کچھ دوسرے صوبوں کے، ہم ان کے لیول کی ہم قطعاً بات کریں گے بھی نہیں، لیکن اچھا ہوگا کہ وہ بھی ہوش کے ناخن پکڑیں اور سمجھیں اس بات کی خطرے اور سنگینی کو کہ یہ کتنی بڑی کرائسس ہے ملک کے لیے اور ہمیں کتنا متحد رہنے کی ضرورت ہے. اور لوگوں کو پیغام ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم نے لوگوں کو پیغام، ایک واضح پیغام دینا ہے، اور سب سے پہلا پیغام یہ ہوتا ہے کہ جانیں بچانی ہے، جانیں بچانی ہے، جانیں بچانی ہے. روزگار بھی بچانے ہیں، ظاہر ہے، لیکن پہلے ہمیں مزدور کا روزگار بچانا ہے، پہلے ہم نے ڈیلی ویجر کا بچانا ہے، پہلے ہم نے آری کا بچانا ہے، جو متوسط طبقے ہیں ان کو پہلے بچانا ہے. تو اس طرح ہم جو بات کر رہے ہیں مڈل انکم، لوئسٹ انکم، پہلے وہاں ہم نے بچانا ہے. لیکن وہ روزگار تب رہے گا جب جان ہوگی. تو پہلے جان بچانی ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی میں نہ سندھ میں. ہم ہر جگہ، ہر صوبے میں امداد اپنے طور پر فراہم کر رہے ہیں، چاہے وہ ریشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ پکا ہوا کھانا ہو، چاہے وہ پیسے ہوں، چاہے وہ ماسکس ہوں.
کچھ صوبوں میں تو ہم نے پی پی ایکوپمنٹ بھی دیے ہیں طبی عملوں کو، جس کی سخت ملک میں اس وقت فقدان ہے، اور چند دنوں میں ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے سینٹرل محاذ سے اپنے پلیٹ فارم سے کہ کہاں کہاں کے صوبے میں کتنی امداد پیپلز پارٹی فراہم کر رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، امداد فراہم کرنا، ایک دوسرے کی معاونت کرنا، ایک متحد بیانیہ رکھنا بالکل پہلی ترجیح ہے، جانیں بچانا اور متحد بیانیہ رکھنا، لوگوں کو حوصلہ دینا، ایک قومی وحدت کا ماحول، یونٹی کا ماحول مینٹین کرنا، یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، وہ ہم نے اپنے سامنے ترجیح رکھنی ہے۔ تو برائے مہربانی جن وزراء کو بار بار اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، شاید کابینہ میں یا شاید پتہ نہیں، ہم نے سنا ہے کہ پرائم منسٹر کر رہے ہیں، میں اس میں یقین نہیں کرنا چاہتی کہ اتنے مشکل وقت پہ بھی ہم لوگوں کی جانوں پر سیاست کریں، یہ تو بالکل موضوع نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی جانوں پر سیاست نہیں کریں گے، ان کا جواب ہم اس طرح نہیں دیں گے۔ میں بہت سارے سوال کر سکتی ہوں کہ جی آپ نے جو اتنا بڑا پروگرام منتقل کیا کیش ٹرانسفرز کا، جو سندھ کر رہا تھا، آپ نے سندھ کو نئی ڈیٹیلز دی، آپ نے نئی نادرہ ڈیٹیلز دی، آپ نے تو ہیلپ لائن کی بھی اجازت نہیں دی انٹیریئر سے۔ چلیے ہم نے کہا فرق نہیں پڑتا، جہاں سے بھی وہ لوگوں تک منتقل ہو۔ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، سب کو معلوم ہے، اس کا بھی آپ نے نام بدل دیا، آپ کو احساس نہیں آیا، شاید احساس کمتری کا شکار ہیں کہ وہ احساس بن گیا، چلیں بن گیا سو بن گیا۔ اس پر بھی لوگوں جس طرح گرے پڑے ہیں، ہم سے پوچھ لیتے کتنے سینٹرز کھولنے ہوتے ہیں، اس سے 10 گنا سینٹرز کھولنے ہوتے ہیں، 100 گنا سینٹر کھولنے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ الگ الگ اپنی زندگی، اپنی جان کو تحفظ دے کے سماجی دوری اختیار کر کے پیسے لے سکیں، کیونکہ اس وقت ضرورت بہت سخت ہے۔ اور جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا آگے کتنا لاک ڈاؤن کرنا پڑے، چاہے ایسا نہ ہو کہ لاک ڈاؤن کھلے اور پھر آپ دیکھیں وبا میں پھر اس کی شرح بڑھتی جائے۔ تو یہ اس وقت 7-8 ہزار تک چل رہی ہے، اور ہمیں ٹیسٹنگ کی WHO سے بھی مستقل درس آ رہا ہے، احتیاط کرنے کا درس آ رہا ہے، ٹیسٹنگ کٹس پر بھی بہت آگے پیچھے بات ہوئی۔ اب ہم جتنی کیپیسٹی ہے ٹیسٹنگ کی بڑھاتے جا رہے ہیں، وفاق میں بھی ایسا ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم سب کر پائیں گے، لیکن اس کے لیے پریپریشن اور منصوبہ بندی چاہیے ہوتی۔ منصوبہ بندی میں کیوں سندھ اس وقت آگے؟ فیلڈ ہاسپٹلز اناؤنس ہو گئے ہیں، آلریڈی ایکسپو سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پریپریشن تب ہوتی ہے جب آپ کسی تذبذب کا شکار نہیں ہو، جب آپ کی پالیسی کلیئرٹی ہو، جب آپ کو پتا ہو آپ نے کیا سوچنا ہے اور کرنا ہے اور لوگوں کو کیا حوصلہ دینا ہے۔ یہ فلو نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور ہم پینک نہیں پھیلا رہے، ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے یہ وبا سے لڑنا ہے، آپس میں لڑنا ہے، ایک دوسرے سے نہیں لڑنا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے اس وقت سارے جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے، کچھ وفاق سے آ رہی ہے، کچھ صوبوں سے آ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی کتنا یہ پھیلے گا یا کتنا پھیل چکا ہے، ڈیٹا کا بھی فقدان ہے، ٹیسٹنگ کا بھی فقدان ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پہلی ترجیح جو جانیں بچانا ہے، اس کے بعد ہمارے فرنٹ لائن پہ مسیحا کون ہیں؟ ہمارے لا انفورسز ہیں، لیکن خاص طور سے وہ طبی عملے ہیں اور نیم طبی عملے ہیں، میڈکس، پیرامیڈکس، ڈاکٹرز، نرسز، جو اپنی جانوں پر کھیل کے فرنٹ لائن میں ٹرینچز میں ہیں، اس جنگ کی ٹرینچز میں وہ ہیں۔ اور آپ سنتے جا رہے ہیں کہ 180 سے زیادہ اب ہو چکے ہیں وہ اس وبا کا شکار، کیسز ہو چکے ہیں، اموات بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ بجائے ان کے ایکوپمنٹ کو امپورٹ کیے یا سارا اپنا پیسہ، اپنے وسائل ہمیں ہیلتھ سیکٹر پہ اس وقت ڈالنے چاہیے، پوری ڈائیورژن ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو استثنا مل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پولٹری انڈسٹری کو کچھ مل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں PTI سوشل میڈیا کو کتنے ملینز منتقل ہو رہے ہیں۔ افسوس سے میں کہوں گی یہ وقت نہیں ہے ان کاموں کا۔ آپ ایک بیانیہ دیں، آپ صدق کے دل سے کام کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کر رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ نہیں کر رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنا قبلہ درست کریں۔